الرحیم 25ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 28ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مجادلہ میں ایک خاندان کو پیش آنے والی مشکل کا حل بتاتے ہوئے سبق دیا گیا کہ اگر کسی کو اسلام کے کسی حکم کے سبب زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کرے۔ امید ہے کہ اس کی مشکل حل ہونے کی راہ نکل آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہی کام ان خدا ترس علماء فقہا کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے جو عوام کی مشکلات کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ وہ عملی مثال یہ ہے کہ ایک خاتون کے شوہر نے ایک دفعہ غصہ میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں تو ایسا ہے جیسے میں نے اپنی ماں کو ہاتھ لگایا۔ عربوں میں ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی تھی اور میاں بیوی میں لازماً جدائی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ خاتون بہت پریشان ہوئی کہ ادھیڑ عمر میں شوہر اور بچوں سے جدا ہو کر کہاں جائیں گی۔ انہوں نے سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر بیان کر دیا اور بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ اس کا کوئی حل نکالیں، مگر اس وقت تک وحی سے ایسی بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، اس لیے آپ خاموش رہے۔ خاتون بار بار توجہ دلاتی رہیں۔ آخر میں وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے جھگڑتی تھی۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں تو اس کہنے سے وہ مائیں نہیں بن جاتی۔ البتہ اس طرح کے لوگ ایک ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اب اگر وہ پلٹنا چاہیں تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام میسر نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھیں، اور اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد چند ضروری مجلسی آداب کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا، آپ کو خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ جہاں کہیں 3 آدمی گفتگو کرتے ہیں، چوتھی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ جب 5 ہوتے ہیں، چھٹی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ خفیہ بات کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ، وہ جہاں کہیں ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز اللہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس خاتون کے درمیان گفتگو ہوئی، اللہ نے سن لیا اور اس کے متعلق احکامات نازل فرمائے۔ البتہ سرگوشی سے منع کیا گیا، خاص طور پر یہ کہ گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں اللہ کے نزدیک کفر کی بات ہے۔ ایسی باتیں یا حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جن سے لوگوں کے لیے تنگ دلی کا اظہار ہو یا تکلیف پہنچے۔ سورہ حشر میں منافقین سے خطاب ہے۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ وہ ان واقعات سے سبق لیں جن دشمنوں کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، یعنی مدینہ کے یہود۔ اللہ نے کس طرح وہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ خود ہی اپنے گھر اجاڑ کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کوئی بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ مسلمانوں سے کہا گیا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو فکر مند رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ تم ہر حال میں اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بلا دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ ساتھ ہی ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے بتایا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر یہ بھی تمہارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا تو گویا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور تم خود کو سنگ دلی کی سزا کے مستحق بنا رہے ہو۔ سورہ الممتحنہ میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جنہوں نے ہجرت کے تقاضوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا۔ انہیں بتایا کہ ہجرت اس طرح ہوتی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، کہ پچھلے ماحول سے بالکل تعلقات توڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہو جاؤ۔ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو جو چاہتے ہیں کہ تم الٹے کافر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے ناتے اور آل اولاد
قیامت کے دن کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ پھر یہ وضاحت کی کہ کافروں سے دلی دوستی رکھنے کو منع کیا جا رہا ہے، خصوصاً ان سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی ہو۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملہ میں نہ تم سے جنگ کی ہے اور نہ تم کو گھروں سے نکالا ہے۔ اسی طرح یہ بھی اعلان کیا گیا کہ مسلمان عورت کا کافر مرد سے اور مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح حلال نہیں۔ پھر ہدایت کی کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو اس وقت عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سورہ صف میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت گزاری کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر اطاعت کا عہد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری یہی روش رہی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا کہ اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو معجزات کے باوجود ان کا انکار کر دیا اور اب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام ان کی اور مشرکین کی مرضی کے خلاف اس سرزمین میں سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ کمزور مسلمانوں کو صحیح راہ اختیار کرنے کی تلقین کی کہ دین کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو، کامیابی کی یہی راہ ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد اور اس کی فتح سے ہمکنار ہوں گے جو اب آنے ہی والی ہے اور جو تمہاری تمنا بھی ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ ہوا تھا کہ انہیں اللہ کے راستے میں پکارا گیا تو انہوں نے لبیک کہا۔ سورہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ پر واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی شکل میں اللہ نے جس عظیم نعمت سے ان کو نوازا ہے اس کی قدر کریں اور یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے کو اس فضل عظیم سے محروم نہ کریں۔ جن یہودیوں کو توریت دی گئی مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ اگر توریت دی گئی اور وہ اس پر عمل نہ کر سکے یا پڑھنا نہیں چاہتے، ان کی مثال گدھے پر لدی کتابیں جیسی ہیں کہ گدھا ناواقف ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر کیا لدا ہوا ہے۔ اگر یہ مثال یہودیوں پر صادق آتی ہے تو کیا ان مسلمانوں پر صادق نہیں آتی جو قرآن نہیں پڑھتے نہ اس پر عمل کرتے ہیں؟ آخر ان پر بھی تو یہ کتاب اتاری گئی اور وہ بھی گدھے کی طرح اسے اٹھائے ہوئے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ جمعہ کی اذان ہوتے ہی نماز کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا اور خرید و فروخت ممنوع قرار دی گئی اور اس عمل کو تجارت سے بہتر قرار دیا گیا۔ البتہ نماز کے بعد پھر کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم ہے، ساتھ ہی کثرت کے ساتھ خدا کی یاد بھی ہونی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کے ایک گروہ کو ملامت کی کہ اس نے دنیاوی کاروبار کے لالچ میں جمعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس سودے کی حقیقت کو نہیں سمجھا جو انہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے رب سے کیا ہے۔ سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں منافقین کا کردار بتایا ہے کہ قسمیں کھا کھا کر اپنا ایمان جتاتے ہیں، حالانکہ ایمان قسمیں کھا کر جتانے کی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانے کی چیز ہے، مگر ان کا یہ حال ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا کہ وہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اگر آج انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیے تو مرتے وقت پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ گویا منافقت کا جو اصل سبب ہے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ سورہ تغابن میں بتایا گیا کہ اس دنیا کی زندگی ہی کل زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو لازماً آ کر رہے گی، اور یہ فیصلہ وہیں ہونا ہے کہ اس دنیا میں آ کر کون ہارا اور کون جیتا۔ پس جو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار رہے اور کسی کی ملامت یا نصیحت کی پرواہ نہ کرے۔
آج کی تراویح میں آخری صورتیں طلاق اور تحریم ہیں۔ دونوں میں بتایا گیا ہے کہ نفرت اور محبت دونوں طرح کے حالات میں صحیح رویہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ طلاق میں بتایا گیا کہ اگر بیوی سے کسی وجہ سے اختلاف اور نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے معاملہ میں کس طرح اللہ کی حدود کی پابندی کرنی چاہیے، اور سورہ تحریم میں یہ واضح کیا کہ محبت میں کسی طرح اپنے آپ کو اور بیویوں کو حدود الہی کا پابند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کے رشتے ہی پر تمام معاشرت کی بنیاد ہے اور ہر شخص کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے، لیکن اس رشتہ کی نازک حدود کا اول تو سب کو احساس نہیں ہوتا، اور جن کو ہوتا بھی ہے وہ بھی نفرت یا محبت کی ہلچل میں ان کو ٹھیک ملحوظ نہیں رکھتے۔ جدائی میں شریعت کے تمام احکام پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں، اسی طرح محبت کی شدت میں خدا کے احکام کو اس محبت پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں شریعت سے انحراف کی ہیں، جس کا نتیجہ آخرت کی تباہی ہے۔ سورہ طلاق میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ اگر کسی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو طلاق کے 2 کلمے کہہ کر فوراً گھر سے نکال دے، بلکہ اس کو اللہ کے مقرر کیے گئے قاعدوں اور ضابطوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ پابندی ہر غریب اور امیر سب کے لیے لازمی ہے۔ جو لوگ غریب ہونے کے باوجود ان احکام کی پابندی کریں گے، یعنی عدت کے زمانے میں ان کا خرچ اٹھانا، اسی مکان میں رہنے دینا وغیرہ، اللہ ان کی مشکل آسان فرما دے گا، اور جو مال کی محبت میں حدود کو توڑیں گے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے بلکہ خود ہی گنہگار ہوں گے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ یا آپ کی امت عورتوں کو طلاق دے تو عدت شروع کرنے کے لیے صحیح وقت میں طلاق دے اور عدت شمار کرتا رہے، ان کو گھروں سے نہ نکالے، وہ خود بھی نہ نکلیں الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی میں مبتلا ہوں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان کو توڑے گا وہ ظالم ہوگا۔ عدت پوری ہو جائے تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھے یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جائے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اس نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ جن عورتوں کا حیض آنا بند ہو جائے یا جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں، ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور حاملہ کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو آسان فرماتا ہے۔ تم جہاں رہتے ہو عورتوں کو وہیں رکھو، انہیں تنگ کرتے ہوئے نہ ستاؤ۔ اگر حاملہ ہوں تو پیدائش تک ان پر خوشی خوشی خرچ کرو، دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ دو، بھلے طریقے سے سب طے کر لو۔ یہ سب جو احکام بتائے جا رہے ہیں یہ طلاق کے بعد کے ہیں، یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو عدت تک اس کو خرچ دینا ہے۔ اب عدت کی مدت 3 مرتبہ حیض کا آنا ہے، یا جن عورتوں کا حیض آنا بند ہو گیا ہو یا جن کو ابھی حیض شروع ہی نہ ہوا ہو، ان کی مدت 3 مہینہ شمار کی جائے گی۔ جو عورت طلاق کے وقت حاملہ ہوگی اس کی عدت کی مدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ اب وہ چاہے 4-6 مہینے باقی رہ گئے ہوں یا پورے 9 مہینے باقی رہ گئے ہوں، وہ خرچ شوہر کو اٹھانا ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد دودھ پینے کا معاوضہ ادا کرنا ہے اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے تو۔ اور حیض کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس حالت میں طلاق دینے سے منع کیا ہے جیسے حیض آنے کے بعد، بیوی کے پاک ہونے کے بعد اگر شوہر نے صحبت کر لی ہو تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس مدت میں طلاق نہ دی جائے۔ جس پاکی کے زمانے میں اگر صحبت عورت سے کر لی گئی ہو وہ یہاں پر بھی روکا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عدت کی مدت طویل ہو جائے گی، اور دوسرے اگر حمل ٹھہر گیا ہوگا تو اتنی جلدی پتہ بھی نہیں چل پائے گا، پھر عدت کی مدت 9 مہینے تک چلی جائے گی۔
تو یہ سب کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے معاملات اس طرح سے الجھتے ہیں کہ نوبت طلاق تک آتی ہے تو پہلے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر کوئی قدم اٹھائیں۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق اور غریب سے جو کچھ ہو سکے خرچ کرے۔ اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی بندے کی وسعت ہے، بعید نہیں کہ تنگی کے بعد فراخی عطا فرمائے۔ سورہ تحریم میں یہ بتایا ہے کہ محبت کے غلبے کے باوجود کس طرح اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتساب اللہ تعالیٰ نے ایسے فعل پر کیا جو اگرچہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ کمزوروں پر نرمی اور بیویوں سے دلداری کی جائے، لیکن اللہ نے اس پر بھی گرفت کر لی، کیونکہ اللہ کا رسول تمام امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کر بیٹھے جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کی اور انہوں نے اس کی خبر دوسرے کو کر دی تو اللہ نے ان کی اس حرکت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما دیا اور بیویوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو یہی بات تمہارے شایان شان ہے۔ یہاں گرفت اس بات پر کی گئی ہے کہ محبت کے اندر بھی اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر عام مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ پھر اللہ نے 4 عورتوں کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ برے سے برے ماحول میں بھی آدمی پر اپنے ایمان کی حفاظت واجب ہے۔ اس کے لیے اللہ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثالیں دی ہیں کہ پہلی 2 عورتوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اللہ کے ہاں بڑا درجہ پایا۔ تیسری و چوتھی عورت نے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے تو عذاب کا نشانہ بنی، حالانکہ نبی کی بیوی تھیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ عورت بھی اپنی پیدائش کے لحاظ سے نیکی اور بدی کے جذبات اور میلانات رکھتی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ بدی کا سرچشمہ عورت کو ہی قرار دیا جائے۔ 25ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔